ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي روى الأئمة أبو داود وابن ماجه وابن حبان رحمهم الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه گزشتہ کچھ خطبات جمعہ سے نماز جنازہ کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گزارشات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اسی حوالے سے کچھ مزید گزارشات توفیق الہی سے عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی جائے گی۔ ابتدا میں جو حدیث پاک پڑھی حضرات ائمہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اسے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے دعا کو خالص کرو۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک میں مرنے والے اور مرنے والوں کے اور مرنے والے کے جنازہ کے ادا کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی رہنمائی۔ اس حدیث پاک کے معانی حضرات محدثین نے ایک سے زیادہ بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھو تو اخلاص سے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں، خوش نصیب ہے وہ
جسے اخلاص سے جنازہ پڑھنے کی سعادت ملے، لیکن شاید سارے جنازہ پڑھنے والے، اخلاص سے پڑھنے والے، کوئی کسی آتا ہے کوئی کسی آتا ہے، اور شاید ایک بڑی تعداد، اللہ نہ کرے، اور کہنے کا مقصد کوئی تماشا لگانا نہیں، اپنی اور سننے والوں کی اصلاح ہے، شاید ایک بڑی تعداد نماز جنازہ کے لیے تو آ رہی ہے، لیکن اخلاص اللہ کرے کہ ہو، اللہ کے لیے پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں۔ کیا کریں، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، میں اور آپ اپنی جد و جہد، اپنی محنت اور کوشش اس زندگی میں سب سے زیادہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ شاید ایک ہی یا اکثریت کا ایک ہی جواب ہو، اپنے کنبے کے لیے۔ کیوں کھوکھر صاحب یہی بات ہے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ اکبر! متوقع ہے کہ میرے مرنے پر میرے ان لوگوں کو مجھ سے زیادہ پیار ہو عام لوگوں کی نسبت سے، لیکن کیا میں نے انہیں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سکھلایا ہے؟ جو پیارے تھے انہیں تعلیم دلوائی، اندرون ملک بھی، اور استطاعت ہوئی تو بیرون ملک بھی۔ کس میں؟ کس میں؟ ضرور دلوائیں، امت کو ضرورت ہے سائنسدانوں کی، امت کو ضرورت ہے میڈیکل سائنسز کی، اور ان کا سیکھنا امت پر فرض کفایہ ہے، لیکن اس سے بہت ضروری میرا بیٹا میرے مرنے پر اخلاص سے نماز جنازہ پڑھے، اور میں مرنے سے پہلے یہ بات اپنے بیٹے کو سکھا کے مروں۔ نیک بخت کو اخلاص تو بات کی بات ہے، پتہ ہے کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھنا ہے۔ سی ڈی اے نے سیکٹر کھولا، قرآن اندازی ہوگی، حبیب بینک سے فارم لو اور اپلیکیشنز اور اتنی رقم کا ڈرافٹ جمع کرواؤ۔ اب بڑا دانشور اعلیٰ قسم کا پیپر لیتا ہے، اپنی مرضی سے ایک فارم بناتا ہے اور درخواست دے دیتا ہے۔ قرآن اندازی میں اس کا فارم جو اس نے از خود بنایا ہے شریک کیا جائے گا، قرآن اندازی میں شامل ہوگا؟ جواب دیجئے۔ دنیا کا بہترین کاغذ ہو، اس کا ڈرافٹ کرنے والا دنیا کا بہترین رائٹر ہو، اسے دیکھا بھی نہ جائے گا۔ لوگو، میں آپ اپنی جانوں پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ کس پہ درخواست دے گا؟ جو مقرر کردہ فارم ہے۔ نماز جنازہ جس سے میرا بیٹا، آپ کا بیٹا
اللہ سے میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی مانگے گا، اس کے یہ فارم کیا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سی ڈی اے کے فارم سے بہتر فارم ہو سکتا ہے، اور نماز جنازہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے فارم سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں، میں آپ فکر کریں، اسی دھوکے میں نہ مارے جائیں۔ تو پہلا معنی، اور جب اپنے بیٹوں کا، پوتوں کا، نواسوں کا، دامادوں کا یہ عالم ہے، آئے تو ہیں آستینے چڑھائے ہوئے، سر پہ رومال باندھے ہوئے، پتہ ہی نہیں، تو اخلاص والی بات کدھر سے آئے گی؟ اور باقی جو مارکیٹ کے ساتھی ہیں، آفس کے ساتھی ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ آگے جب اپنوں کا یہ حال ہے تو باقی لوگوں کا شکوہ کیا کریں؟ ایک دوسرا معنی اس حدیث پاک کا، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، نماز جنازہ میں میت کے لیے اپنی دعاؤں کو مخصوص کرو۔ اب میت، اس کا کھاتہ بند ہے، اس کا اکاؤنٹ، وہ خود تو اس میں کچھ نہیں بھیج سکتا۔ نماز جنازہ کی صورت میں اللہ کریم نے اس کے کھاتے میں کچھ ڈالنے کا موقع دیا ہے، تو اب یہ موقع، اس سے اس کو فیض پہنچاؤ۔ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بعض لوگوں نے کیسے ظلم کیا ہے، نماز جنازہ اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ پڑھنے نہیں دیتے، اور اس کے بعد نماز جنازہ اس میں تو پڑھنے نہیں دیا، دعا کرو جی، دعا کرو جی، دعا کرو۔ کوئی ہے کرنے والی بات؟ جو موقع تھا وہ برباد کر دیا، اب دعا کرو جی، دعا کرو۔ غلط کام نہ کیجیے، فارم میں جو جو جگہ لکھنے کی ہے اس میں لکھیے، جو جگہ لکھنے کی نہیں، یہ فارم ہے، 1 2 3 10 باتیں ہیں، یہ خالی چھوڑ دی، اور فارم کے نیچے جو سادہ جگہ تھی اس میں ماشاءاللہ شیکسپیئر ہے، بڑی اعلیٰ انگلش لکھتا ہے، فارم پر غور ہوگا، کوڑے کی ٹوکری میں پھینکیں گے۔ جو تھی دعا کی جگہ اس میں کچھ پڑھنے نہیں دیا، اور جو نہیں جگہ تھی اب دعا کرو جی۔ اسی نیت اور ارادے سے کہ کہنے والے اور سننے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ کے طریقے کو سنیں، سمجھیں، یاد کریں، اپنے پیاروں میں منتقل کریں، تاکہ ٹھیک طریقے سے نماز جنازہ ہمارا پڑھا جائے اور ہم اپنے پیاروں کا پڑھ سکیں، اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ اخلاص سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، اور میت کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ یہ بات توفیق الہی سے کی جا رہی ہے۔ نماز جنازہ کے حوالے سے گزشتہ خطبات جمعہ میں جو بات عرض کی گئی کہ 4 تکبیریں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ الفاتحہ اور کوئی اور سورت، دوسری تکبیر کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک،
تیسری تکبیر کے بعد بات یہاں تک پہنچی تھی، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے خصوصی طور پہ دعائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کے لیے دعاؤں کے متعدد الفاظ مبارکہ ثابت ہیں۔ آئیے جتنا وقت ہے اللہ کی توفیق سے باقی اس میں کچھ بات سنتے ہیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھایا، آپ نے میت کے لیے جو دعا کی وہ میں نے یاد کر لی، اور وہ دعا کیا تھی؟ یہی صحابی حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی سنتے جائیے، اے اللہ اسے معاف فرما دیجیے، اس پہ رحم فرمائیے، اس کو عافیت دیجیے، اس کے گناہوں سے درگزر کر دیجیے۔ اللہم اغفر خطایاہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اس کی مہمانی کو باعزت بنائیے، اس کی قبر کو کشادہ فرمائیے۔ واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اسے پانی سے، برف سے، اولوں سے، گناہوں سے غسل دے دیجیے۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اور اسے گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیجیے جس طرح آپ گندے کپڑے کو گندگی سے صاف کر دیتے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اور اسے اس کے گھر کی بجائے اس سے اچھا گھر عطا فرمائے۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور اسے اس کے کنبے کے بدلے میں اس سے بہتر کنبہ عطا فرمائیے۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور اسے اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرمائے۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل فرمائیے۔ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، اور اسے قبر کے عذاب سے اور دوزخ کی آگ کے عذاب سے محفوظ کیجیے۔ میرے ساتھ غور فرمائیے، ایسی دعا سننے سے پہلے میں آپ کر سکتے ہیں؟ یہ لسان نبوت سے نکلی ہوئی دعا ہے، یہ وہیں سے نکل سکتی ہے، اور پھر جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی اللہ کے حضور پیش ہو، اس کی حیثیت اور اپنی مرضی سے کہی ہوئی بات، دونوں کی حیثیت یکساں ہو سکتی ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا سنتے ہیں، فرماتے ہیں، فَتَمَنَّيْتْ أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ الْمَيِّتِ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو میں نے خواہش کی
کاش کہ آج اس مردے کی جگہ میں ہوتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ دعا کرتے. حضرت اگلی دعا پڑھیں یہی دہرا دیں یا دوسری اگلی پڑھیں؟ میرے ساتھ کہہ لیجئے اللہم اغفر لہ. سب کہیے پھر اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونکہ من الخطایا کما نکیت الثوب الابید من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. پھر وہی بات دہراتا ہوں، مقصد تو ہے کہ میں اور آپ اپنی فکر کریں. ایک شخص کا بیٹا نماز جنازہ میں کھڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایک شخص کا بیٹا یہ دعائیں پڑھ رہا ہے. لوگوں دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ بچوں کی فکر کرتے ہیں، ضرور کریں. انگریزی، سائنس، انجینئرنگ ضرور پڑھائیں. امت کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن اس سے زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی. ہماری جو کوتاہی ہے کہ ہم نے ترجیحات کی فہرست وہ الٹ دی ہے. یہ نمبر 1، باقی چیزیں نمبر 2. ہم نے 2 کو 1 بنا دیا، اور 1 کسی نے 2 بنایا، کسی نے ویسے ہی نکال دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں. ایک دعا جو باقی وقت ہے اس میں سماعت فرما لیجیے. حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی نماز جنازہ ادا کرتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لحینا و میتنا. اے اللہ ہمارے زندے کو اور ہمارے مردہ کو معاف کر دیجیے. وشاہدنا و غائبنا، اور ہمارے حاضر کو اور غائب کو. وصغیرنا و کبیرنا، اور ہمارے چھوٹے کو اور بڑے کو. وذکرنا و انثانا، ہمارے مذکر کو اور ہماری مؤنث کو. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ آپ جسے زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھنا. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جسے آپ فوت کریں اسے ایمان پر فوت کرنا. اللہم لا تحرمنا اجرہ. اے اللہ اس میت کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھنا.
ولا تضلنا بعد، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، میری آپ کی اولادوں کو، نسل کو اپنی رحمت سے مسنون نماز جنازہ سیکھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کریم سے عاجزانہ التجا ہے کہ جب ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھیں تو اخلاص سے پڑھیں، اور جب ہماری نماز جنازہ ہو تو اللہ اپنی رحمت سے ایسے لوگ نصیب فرمائیں جو سنت کے مطابق ہماری نماز جنازہ اخلاص سے پڑھنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ جب کسی میت کی نماز جنازہ پڑھیں تو اخلاص سے پڑھیں، اور اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنی دعاؤں میں اپنی دعاؤں کو میت کے لیے مخصوص کرے۔ اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والوں پر نماز جنازہ میں جو متعدد دعائیں پڑھیں ان میں سے 2 قسم کی دعائیں ان کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو، میری اور آپ کی نسل کو، اہل و عیال بہن بھائیوں کو نماز جنازہ اور مرنے کے سارے احکامات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب میری اور آپ کی میت کا وقت ہو تو اللہ تعالی ہمارے پسماندگان کو، احباب کو توفیق عطا فرمائیں کہ اول تا آخر سارے کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سر انجام دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اكفنا شر الأشرار. اللهم اكفنا شر الأشرار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل
هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الإسلام ودمر من خذل الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.